دنوں میں اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے کلام پاک کی اس وقت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کریم نے بیان کیا، گنے چنے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ اور آج جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور آیات کو بھی لوں گا، احادیث کو بھی لوں گا، اور موضوع ہمارا رہے گا کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے دن ہیں یہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی اسلام کھانے پینے کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام کھانے پینے کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے، کھانے پینے کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے، اور کھانا کھلانے کی ترغیب دلا کر کے اسلام اور بانی اسلام اور خود مالک رحمان خوش بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کھانے پینے کے اور ذکر اللہ کرنے کے دنوں میں یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آئیے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کے مبارک فرامین کے خلاصے کے مطابق یہ دن جو ہیں یہ ذکر اللہ کرنے کے دن ہیں، اور ذکر اللہ میں دعا کو بہت اہمیت حاصل ہے، دعا کرنے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اور دعا کے متعلق میرے سامنے اس وقت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ مالک کائنات بیان فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں یقیناً قریب ہوں، اور دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ پس انہیں چاہیے میرے احکام مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی جب بھی مالک کائنات کے حضور دعا کی جائے، اللہ کریم اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں جگہ کا تعین، وقت کا تعین، دن کا تعین اور ٹائم کی قید کوئی نہیں، کیونکہ مالک کائنات کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس کے دربار کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ اس ٹائم میں کھلے گا، اس ٹائم میں بند ہو جائے گا۔ وہ مالک کائنات کے حضور جب بھی اس کا بندہ دعا مانگے، مالک کائنات اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں مالک کائنات نے دعا کی طرف توجہ دلائی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کی معلومات لینا چاہے، رب کائنات کی معرفت حاصل کرنا چاہے، اللہ کا پتہ پوچھنا چاہے، تو در بدر پھٹکے نہ، در بدر بھٹکتا نہ پھرے، وہ سیدھا دربار رسالت میں آئے، آ کر کے سائل بنے، سوال کرے، حضور کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے متعلق سوال کرے۔ تو کہا محبوب جب میرا پتہ پوچھنے والا بندہ تیری بارگاہ میں آئے تو کہہ دینا کہ میں اللہ قریب ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا ہے۔ کہا، ہاں کس انداز میں کہا، بڑے حسین انداز میں کہا، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ ہاں ایک مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سائل ہوں، ہاں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ قرآن نے کہا حبیب جو آپ کی بارگاہ میں آ کر سائل سوال کرے اس کو کوئی جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ پھر ایک مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بات کہیں طول نہ پکڑ جائے، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس ایام تشریق میں، ایام تشریق جو تکبیرات تشریق ہم کہتے ہیں، 9 ذوالحجۃ الحرام کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجۃ الحرام کی عصر تک یہ تکبیرات کہنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق میں حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا شوق سے پڑھا کرتے اور یہ دعا مانگنے کا ارشاد بھی فرماتے کہ یہ دعا مانگنے کے دن ہیں، ذکر کرنے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، تو اس میں یہ دعا مانگا کرو۔ وہ قرآن کریم کی مقدس دعا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام تشریق میں یہ دعا فرمایا کرتے، اور شوق سے ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ہماری مانگنے کا انداز صرف دنیا دنیا دنیا، مالک کاروبار نہیں چلتا، مالک بیماری آ گئی، مالک پریشانی آ گئی، مالک اولاد کے اچھے رشتے مل جائیں، مالک اولاد کا بہتر مستقبل بن جائے، مالک اولاد کا کاروبار اچھا ہو جائے، مالک ہمارے گھر میں یہ سہولت نہیں ہے یہ سہولت مل جائے، یہ سہولت مل جائے۔ دنیا دنیا، اٹھنا دنیا، بیٹھنا دنیا، سونا دنیا، کھانا دنیا، پینا دنیا، دنیا 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 ہی دنیا۔ میرے بھائی دعا مانگنے کا انداز جو مالک کائنات نے بتایا وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یوں عرض کرو اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے، آخرت میں بھی بھلائی دے دے۔ صرف دنیا نہیں آخرت بھی مانگنی چاہیے، صرف دنیا ہی نہیں نزا کے عالم کی آسانی بھی مانگنی چاہیے، صرف دنیا نہیں جناب قبر کی آسانی بھی مانگنی چاہیے، صرف دنیا نہیں قبر کے اندر سوالات میں آسانی بھی مانگنی چاہیے، قبر کے اندر حضور کی زیارت کرنے کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ صرف دنیا نہیں، قبر میں اپنے رب کی پہچان کرنے کے لیے جب فرشتے آئے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب یہ سوالات کریں تو ان سوالات کی کامیابی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ میدان محشر میں جب ہم پہنچیں تو میدان محشر میں بھی استقامت اور عافیت کا سوال مالک کائنات کے حضور کرنا چاہیے۔ صرف دنیا ہی نہیں دعا مانگنے کے ایام بھی ہیں، کھانے پینے کے ایام بھی ہیں۔ آئیے ذرا، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے ایام ہیں۔ آپ نے ذکر اللہ میں دعا کی برکت کو سن لیا، اب آئیے ذرا کھانے پینے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1141 ہے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 2813۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ گویا یہ جو دن ہے آج 11 ذوالحجۃ الحرام، کل 12 ہوگا، پرسوں 13 ہوگا، اور پچھلا دن گزر گیا 10 ذوالحجۃ الحرام کا، 4 دن یہ اور 1 دن عید الفطر کا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں۔ عید الفطر میں بھی روزہ نہیں ہے، عید الاضحیٰ میں بھی روزہ نہیں ہے، اور آج
جبکہ علم بڑا عروج پہ ہے اور ہر بندہ صاحب علم کہلاتا ہے، لیکن اس دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑی عید میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو بھائی یہ بڑی عید میں روزہ نہیں ہوتا، بڑی عید کے اندر کوئی روزے کا تصور نہیں ہے، اور بڑی عید پھر اس سے 3 دن عید کے 1 دن بعد کا، یہ 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ناجائز ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے دن ہیں، اس کی شرح حکیم الامت مفسر قرآن شارح حدیث حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرات المناجی کی 3 جلد میں جب یہ حدیث لکھی تو بڑے پیارے الفاظ لکھے، فرمایا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ یہ 4 دن 10 ذوالحجۃ الحرام 11 12 13 ایام تشریق، فرمایا ان دنوں کے اندر بندوں کی مہمانی اللہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اگلا جملہ بھی قابل توجہ ہے، کمال کا جملہ فرماتے ہیں مفتی صاحب، فرمایا کہ ان بندے ان دنوں میں اللہ کے مہمان ہوتی ہیں، اللہ میزبان ہوتا ہے، تو میزبان جب کھلانا چاہتا ہے تو مہمان کو چاہیے روزہ نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ رمضان کے روزوں کی بات تو ہو ہی نہیں رہی یہاں، اب بعد میں کلپ کاٹ کوٹ کے ادھر ادھر لگا دیں تو الگ بات ہے، بہرحال رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عید الاضحیٰ کے دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب عید الاضحیٰ کے یہ جو ایام ہیں، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، تو قبلہ حکیم الامت کہتے ہیں کہ جب اللہ میزبان بن کر تمہاری دعوت کرنا چاہ رہا ہے اور تم روزہ رکھ کے آ جاؤ تو یہ اللہ کی دعوت سے انکار ہے، انکار نہ کرو، خوب کھاؤ پیو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب اسلام جو ہے کھلانے پلانے کا بھی جو انکار نہیں کرتا، اسلام کھلانے پلانے کی طرف بھی توجہ کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اسلام کھانے کی ترغیب بھی دلاتا ہے، پینے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، فرمایا لہذا ان دنوں میں ایام تشریق میں خوب کھاؤ، خوب پیو اور خوب اللہ کا ذکر کرو۔ یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے، اونچی پڑھنا ذوق ہے، مجبوری نہیں جناب، ذوق ہے ذرا بلند آواز سے جناب، بڑی مہربانی جناب۔ تو خوب کھاؤ، خوب پیو اور خوب اللہ کا ذکر کرو، آج ہمارا موضوع ہے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ذکر اللہ کرنے کے دن ہیں، ان دنوں میں خوب کھائیے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میرے سامنے ہے، کھانا کتنا ہے اور کس انداز میں کھانا ہے۔ اب قرآن کریم نے تھوڑی قید لگائی ہے، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، ارشاد فرمایا کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ کتنی باتیں ہو گئیں، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے بڑھتے ہیں اللہ کو پسند نہیں آتے، اللہ کو پسند نہیں آتے۔ کھانا ضرور ہے، پینا بھی ضرور ہے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ اب اس کی شرح میں یہ باتیں، اس کی تفسیر میں یہ باتیں علماء نے لکھی ہیں، کہا حلال کمانا حلال کھانا یہ حد سے نہ بڑھنے والی بات ہے، اور حرام کمانا حرام کھانا یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ تو قرآن نے حد لگائی ہے، حد کو کراس نہیں کرنا۔ اب اتنا نہیں کھانا کہ نماز نہ پڑھی جائے، اتنا نہیں کھانا کہ پیٹ بھر جائے اور اٹھنا ہی مشکل ہو جائے، اور پیٹ کو ٹھوس ٹھوس کے بھرنا اسلام کو پسند نہیں ہے، قرآن کو بھی پسند نہیں ہے۔ کہا کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اب خوب کھایا، اب گوشت جناب بڑا گوشت، کیا بات ہے جناب، کولیسٹرول بڑھانے کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے، کیا بات ہے جناب۔ اب یورک ایسڈ، کیا بات ہے جناب، پھر بلڈ پریشر کے مریض، اور ادھر طرح طرح کے انداز میں پکے ہوئے گوشت، اور وہ بھی پھر بے احتیاطی سے، صبح بھی چل رہے ہیں، شام بھی چل رہے ہیں، دوپہر بھی چل رہے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل تو ہے نہیں ہے۔ ہاں کھانا پینا ضرور ہے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ بیماری سے بھی بچنا ہے،
پیٹ کی خرابی سے بھی بچنا ہے، اور ڈاکٹروں حکیموں کے چکر لگانے سے بھی بچنا ہے، اور میڈیکل سٹوروں کے چکر لگانے سے بھی بچنا ہے۔ کھاؤ پیو، قرآن نے کہا کھاؤ پیو، حدیث میں کھانے پینے کے دن ہے، ذکر اللہ کرنے کے دن ہے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، اور حرام کی طرف تو اپنا ہاتھ بڑھانا ہی نہیں ہے نا، لقمہ حرام کی طرف تو بڑھنا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ غلام کوئی چیز لے کر کے آپ کے پاس آیا، آپ نے تناول کر لی، وہ اکثر و بیشتر چیزیں لاتا تھا اور حلال ہی کمائی کی لاتا تھا۔ اس نے جب چیز کھلا دی ابو بکر صدیق کو تو کہنے لگا آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ یہ میں کہاں سے لایا ہوں، فرمایا جلدی بتا کہاں سے لایا ہے۔ اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا۔ کہانت کا مطلب یہ ہے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے قسمت کا حال معلوم کرنا، فال نکالنا، پرندے اڑا کر کے اور مختلف چیزوں سے کہانت نکالنا، اور اس کو کاہن کہتے ہیں، اور کاہن کو رسول اللہ نے لعنتی کہا ہے، اور اس پر لعنت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ روڑوں پر بیٹھے ہوئے جو طرح طرح کے لوگ کہانت نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں، نجومی بنتے ہیں، کاہن بنتے ہیں اور قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی قسمت کا حال یہ ہے کہ روڑوں پہ بیٹھے ہوئے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور اگلے کی قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، اگلے کی قسمت کی فال نکال رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی، کسی کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے میں نے حال بتایا تھا جھوٹا موٹا، حالانکہ مجھے یہ علم نہیں تھا۔ آج وہ مجھے ملا، اس نے کچھ درہم مجھے دی ہیں، ان درہموں سے میں نے یہ چیز خریدی ہے، وہ لا کے آپ کو دی، آپ نے کھا لی ہے۔ جیسے ہی آپ نے سنا آپ نے الٹی کرنے کی کوشش کی، کیا کرنے کی کوشش کی، کیا نہ ہوئی، آپ نے ڈٹ کر کے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہ چیز اندر سے نکلی اور آپ کو سکون محسوس ہوا اور فرمانے لگے۔ لوگوں نے کہا علیجہ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا، فرمانے لگے اس لقمے کو نکالنے کی خاطر میری جان بھی چلی جاتی تو میں جان دے دیتا، لقمہ حرام اندر نہ رہنے دیتا۔ تو کھاؤ پیو لیکن حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ پھر صدیق اکبر نے فرمایا میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا جو گوشت حرام سے پرورش پائے وہ جہنم اس کے بہت قریب ہے۔ تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس لقمہ حرام سے میرے جسم کی پرورش نہ ہو جائے۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں امام ابو نعیم نے یہ روایت لکھی ہے جناب والا۔ اب آپ نے غور کیا، کھاؤ پیو، خوب کھاؤ خوب پیو لیکن خوب ذکر اللہ بھی کرو۔ اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ کی خرابیاں پیدا ہو جائیں، اتنا نہ کھاؤ کہ جسم بیمار ہو جائے، اتنا نہ کھاؤ کہ پھر ساری رات سوتے رہو اور فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے۔ تو یہ کھانے پینے کے دن ہیں، خوب کھائیے لیکن حد سے نہ بڑھیے، خوب پی لیجئے لیکن حد سے نہ بڑھیے، حلال کھائیے حلال پی لیجئے، حرام سے بچیے، اپنی آل اولاد کو بچائیے، دوست احباب کو بچائیے۔ تو یہ قربانی کا دوسرا دن ہے اور قربانی کا تیسرا دن کل ہوگا، گویا جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن قربانی کے۔ اسلام میں قربانی صرف 3 دن ہے، 4 دن کا تصور کوئی نہیں ہے۔ باب مدینۃ العلم مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں قربانی 3 دن، بس ایک عید کا دن، 2 اس کے بعد کے دن، 3 دن قربانی۔ بڑے بڑے قبائل صحابہ، بڑے بڑے اہل علم صحابہ، ان کے نزدیک قربانی 3 دن ہے، 4تھے دن کا اسلام میں تصور نہیں قربانی کا۔ تو قربانی کا آج دوسرا دن ہے، کل اختتامی دن ہوگا اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری کی جانے والی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور اس سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے آپ نے قربانی کی کھالوں میں دعوت اسلامی کو یاد رکھا ہوگا، نہیں تو مزید بھی آپ یاد رکھیں۔ دعوت اسلامی کے ادارے، مدارس، جامعات جو کام کر رہے ہیں، آپ کھالوں کے ذریعے تعاون کریں گے تو یہ ادارے مضبوط ہو جائیں گے۔ اسلام کے یہ قلعے ہیں، یہاں اسلامی بہنیں بھی پڑھتی ہیں، اسلامی بھائی بھی پڑھتے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں، مفتی بھی بنتے ہیں، فاضل بھی بنتے ہیں، حفاظ بھی بنتے ہیں اور قرآن و سنت کے پابند بن کر کے پوری دنیا میں
یہ دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میرا رب مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔